بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اکرم الاولین والآخرین محبوبنا ومحبوب رب العالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین المکرمین المنتخبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جورها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام بآواز صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين نہایت ہی محترم سادات کرام مشائخ اعظام حضرات علماء حاضرین گرامی برادران اسلام برادران طریقت، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ایک عرصے کے بعد یہاں میں آج سے کوئی 4-5 سال پہلے حاضر ہوا تھا کہ یہ ایک روایتی سٹیج نہیں ہے بلکہ ایسے لوگوں کا سٹیج ہے جہاں سنت محبوب اور ادائے محبوب جو ہے وہ ہمارا منشور ہے۔ میں لیٹ نہیں ہوا، اصل میں آج گجرات میں مولانا الیاس صاحب آئے ہوئے ہیں تو ان کی وجہ سے سارے چوک بند ہیں، تو تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ سے زیادہ گجرات میں پھرنا پڑا اور بڑی مشکل سے یہ رستہ ملا۔ تو آپ حضرات کا مجمع بھی ٹھیک ہے، علماء بھی موجود ہیں، اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نہ تو میں شیریں بیان ہوں اور نہ عمر کے لحاظ سے اب شعلہ بیان، ہم کتابیں پڑھانے والے لوگ ہیں اور ہمارا انداز وہی مدرسانہ ہوا کرتا ہے، تاکہ آپ وقت نکال کے آئے ہیں۔ اب رات کا اتنا وقت ہو چکا ہے، آپ جاگ رہے ہیں، مشائخ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ بیٹھ کر کسی کو سننا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سادہ الفاظ میں آسان طریقے سے میں آپ تک اسی آیت کریمہ کی روشنی میں اپنی معروضات پیش کروں گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بھی ذکر کیا ہے، اپنے محبوب کی رسالت کا بھی ذکر کیا ہے، اور اپنے محبوب کی محبوب اداؤں کا بھی ذکر کیا۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، توحید کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک ذی شان رسول بھیجا۔ رسول کی تنوین تعظیم کی ہے، صرف رسول نہیں، اونچی شان والا رسول۔ امیین یہ امی کی جمع ہے،
37 تفسیریں میں نے مختلف لوگوں کی پڑھی ہیں جنہوں نے امی کو ان پڑھ کہا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آج کسی مولوی کو ہم کہیں کہ جی اب وہ حضرت تشریف لا رہے ہیں جو ان پڑھ ہیں، تو برداشت کریں گے؟ ایک مولوی بھی نہیں برداشت کر سکتا ہم اسے کہیں کہ ان پڑھ ہے۔ یا کسی بندے سے گفتگو ہو رہی ہو اور کوئی کہے کہ جی اس کو کچھ نہ کہو، یہ بیچارہ ان پڑھ ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ کے اردو کے دامن میں اتنی وسعت ہے کہ یہ عربی کی الفاظ کی صحیح ترجمانی کر سکے۔ آج تک اردو میں رب کے لیے کوئی ترجمہ صحیح کرنے والا لفظ ہی موجود نہیں۔ سب پالنے والا کہتے ہیں، پالنے والا تو بندہ بھی ہو سکتا، اس لیے کہ رب کا معنی پالنے والا نہیں، انہوں نے عربی کے اندر اس کا اردو میں کوئی لفظ ہی نہیں ملا ان کو۔ اصل میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ اللہ تعالی نے مکہ کو ام القریٰ کہا ہے، لتنذر ام القریٰ ومن حولہا، اور کہتے ہیں ماں کو، اصل کو۔ تو جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، چونکہ پوری مکانیت کا جو وجود ہے قرآن نے کہا ہے اس کی اصل کعبہ ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے یہ زمین قائم رہے گی، جب وہ حبشی پتلی پنڈلیوں والا ایک ایک اینٹ کر کے کعبہ کو اکھیڑے گا تو پھر زمین بھی نہیں ہے۔ کعبہ اصل ہے روئے زمین کی، اس لیے اس کو ام القریٰ کہا گیا، اور جو مکہ کے رہنے والے ہیں انہیں امی کہا گیا۔ جیسے پاکستان کے رہنے والے کو پاکستانی کہتے ہیں، عراق کے رہنے والے کو عراقی کہتے ہیں، ہندوستان کے رہنے والے کو ہندوستانی کہتے ہیں، اسی طرح مکہ کا نام ام ہے، تو جو مکہ میں رہنے والا ہے اسے امی کہا جاتا ہے، اسے ان پڑھ نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ انہی مکہ کے لوگوں کے جو اشعار مقابلے میں کعبہ شریف پر لٹکائے جاتے تھے وہ دیوان کی صورت میں آج کوئی مکتب فکر ہمارا نہیں جس کے درس کے اندر وہ 7 معلقات نہ پڑھائے جاتے ہوں۔ جب تک کوئی طالب علم ان مکہ والوں کی اس عربی لٹریچر کو نہ پڑھ لے وہ مولوی نہیں بن سکتا۔ تو عجب بات ہے، جن کی عربی پڑھ کے تم مولوی بنتے ہو ان کو ان پڑھ کہتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور نبی امی اس لیے کہا جاتا ہے کہ کعبہ کے رہنے والوں کو امی کہتے ہیں، اور حضور کو نبی امی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ساری کائنات کی اصل ہیں۔ اس کے علاوہ انتہائی بے ادبی ہے کہ یہ لفظ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان پڑھ کے لفظ سے منسوب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری کوئی اور تمہارے پاس پہچان نہیں، نہ تمہارے عقلیں مجھے سمجھ سکتی ہیں، نہ تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ سکتی ہیں، نہ تمہارے کانوں کی طاقت ہے کہ میرا کلام سن سکیں۔ بس تمہارے لیے اتنا ہے کہ تم سمجھ لو کہ میں وہ رب ہوں جس نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا۔ اگر آسان طریقے سے پوچھا جائے کہ ایمان کی کیا تعریف ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، تو ہر نبی کے زمانے میں ایمان کی تعریف یہی رہی ہے کہ ہمیں اپنی آنکھ سے دیکھ کر بھی کسی چیز کا وہ یقین نہیں جو نبی کی زبان پر یقین ہے۔
اس کا نام ایمان ہے اور اس کا بڑا درجہ ہے. کوئی حج، کوئی نیکی، کوئی عمل، کوئی صدقہ اس کی مثل نہیں یاد رکھنا جتنا نبی کی زبان کی تصدیق کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندہ مجھے بہت ہی محبوب ہے جو میرے محبوب کی زبان کی تصدیق کر رہا ہے. اس تصدیق کا اجر بہت زیادہ ہے. ایک صحابی نے اٹھ کر پوچھا یا رسول اللہ من ادنا منزلۃ فی الجنت، جنت میں جس کا سب سے آخری درجہ ہوگا اس کی کیا جزا ہوگی، اس کا کیا انعام ہوگا؟ یہ آخری درجے والا وہی ہوگا جس کے پاس صرف کلمہ شریف ہوگا. تو سرکار نے فرمایا کہ اس کے باغات، اس کی نعمتیں، اس کے پلنگ، اس کا فرنیچر، اس کی بیویاں، اس کے نوکر، ازواجہ و نعیمہ و جنانہ و خدمہ و سررہ مسیرت الفی سنۃ، اگر کوئی 2000 سال تک نور کی رفتار سے چلتا رہے تو آخری جنتی کے رقبے کو طے نہیں کر سکتا. 2000 سال اگر چلتا رہے. کوئی ہے اس وقت دنیا میں جو اتنا بڑا لینڈ لارڈ ہو کہ اس کی زمین کو طے کرتے ہوئے 2000 سال لگے؟ 1500 سے زیادہ جتوئی کا رقبہ ہے سندھ کا، آدھے گھنٹے میں ٹرین طے کر لیتی ہے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا لینڈ لارڈ ہے. تو سمجھو اور اس نبی کی بشارت کو سمجھو، دین کی عظمت کو سمجھو. دنیا کی محبت میں ہم ڈوبے پڑے ہیں. ہم دنیا نے ہمیں اندھا کر دیا ہے. ہمیں خبر نہیں ہے کہ دنیا کا آخرت سے کیا مقابلہ ہے. یہ تو اس کا اجر ہے جو یار کی زبان کی تصدیق کر رہا ہے اور آخری جنتی ہے. تو پھر اندازہ لگاؤ کہ ابو بکر و صدیق کی کیا شان ہوگی، فاروق اعظم کی کیا شان ہوگی، عثمان و علی کی کیا شان ہوگی، اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہوگی. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میں مشکل چیزیں نہیں ذکر کر رہا، اگر مجمع علمی ہوتا تو میں ایمان کی مشکل بھی تعریفیں کرتا. آپ فرماتے ہیں کہ حق را بچشم اگرچہ ندیدنش از دیدن جمال محمد شناختن، کہ آج تک کسی آنکھ کی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے، لیکن جس نے بھی رب کو پہچانا ہے حضور کا چہرہ دیکھ کر پہچانا ہے. میں اگر اس کو آپ کے سامنے تھوڑا سا اجمال سے عرض کروں مسئلہ توحید، تو ساری کائنات نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کی. زمین، آسمان، عرش عظیم، ان کو قرآن نے آیات کہا ہے. یہ مکمل تعارف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ تجھے میری خلقت میں کہیں نقص نظر نہیں آئے گا. کوئی نہیں جو زمین جیسی زمین بنا سکے، آسمان جیسا آسمان بنا سکے. کوئی نہیں جو عالمین کا رب ہو. 30 پاروں میں قرآن کی دعوت دے رہا ہے کہ فرجع البصر، بار بار نگاہیں اٹھا کے دیکھ. تیری نگاہیں خیرہ ہو کر واپس پلٹ آئیں گی، لیکن تجھے رب کی خلقت میں کہیں نقص نظر نہیں آئے. لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے رب ہونے پہ ناز نہیں کیا. پورے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ مجھے عرش کے رب ہونے پہ ناز ہے،
مجھے کعبہ کے رب ہونے پہ ناز ہے، مجھے جہانوں کے رب العالمین ہونے پہ ناز ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد الرسول اللہ تیرے رب کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم نہیں کہا، عرش کے رب کی قسم نہیں کہا، عالمین کے رب کی قسم نہیں کہا، تو خود اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں عالمین کا رب ہوں، لیکن مجھے ان کے رب ہونے پہ ناز نہیں۔ اگر مجھے ناز ہے تو محمد الرسول اللہ کے رب ہونے پہ مجھے ناز۔ تو جب خلقت میں ناز جس میں نقص نہیں، ذرا توجہ فرمانا، ساری کائنات جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نقص نہیں، تو جس میں نقص نہیں رب اس کے رب ہونے پہ ناز ہی نہیں کرتا، تو جس محبوب کے رب ہونے پہ ناز کرتا ہے اس نبی میں نقص کہاں سے آ سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اور یہ بات عرض کر دوں کہ کائنات میں کوئی چیز نہیں جو دل کے پردے اتنے اٹھا سکے جتنا رخ مصطفیٰ کے دیدار سے اٹھتے ہیں۔ صحابہ نے کبھی سوال نہیں پوچھے، حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کی تو زبانیں گونگ ہوتی تھی حضور کی مجلس میں، اور اس طرح گردنیں جھکی ہوتی تھی ادب سے کہ پرندہ اگر ان کے سر پہ بیٹھ جاتا تو تمیز نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لکڑی ہے یا انسان ہے۔ ایسا ادب کر سکتے ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ایسا ادب لے آئے۔ آج بھی ادب چاہیے جس کی پردے اٹھے ہوئے ہیں اور جو یہ سمجھ رہا ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں، کائنات کے ہر ذرے کی طرف رخ مصطفیٰ کی توجہ ہے۔ اگر توجہ نہ ہو تو کوئی ذرہ رب کی تصویر نہیں پڑھ سکتا، اگر حضور کی توجہ نہ ہو رخ انور کی تو کوئی مولوی رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا۔ ایمان کا حاصل ہونا، عبادت کا حاصل ہونا، کائنات کے ہر ذرے کی تسبیح پڑھنا، مادی میں طاقت نہیں کہ وہ تسبیح پڑھے، یہ رخ مصطفیٰ کی شان ہے کہ ہر چیز یسبح للہ بن گئی ہے۔ تو جن کے پردے اٹھتے ہیں ان کی گردنیں جھکی رہتی ہیں۔ آج بھی وہ صاحب ادب ہیں، ادب والے وہ ہیں جن کے پردے اٹھتے ہیں۔ ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ پردے نہ اٹھیں، کیونکہ بے ادبی سے بندہ مارا جاتا ہے۔ جتنا بے ادب ہوگا اتنا محروم رہے گا، اور جن میں ادب کی طاقت ہے آج بھی حضور سید عالم انہیں عالم بیداری میں آ کر اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ ایک مصر کے بزرگ گزرے ہیں سید عبد الوہاب شاہرانی، 900 سال حضور کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پوری حدیث بخاری کی ہر روز مصر میں آ کر حضور نے بیداری میں خود پڑھائی ہے۔ ایسی باتیں نہیں ہیں، مگر اس کے لیے محبت ہے، ادب ہے۔ یہ محبت اور ادب اگر دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو مدینے سے یہاں کا فاصلہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور صدیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی 13ویں میں آئے 14ویں میں آئے، اگر صحیح ادب اور محبت ہے تو پردے اس کے اٹھتے ہیں اور اسے ولایت پہ فائز کیا جاتا ہے۔ اگر ولی کو ولایت نہ ملے تو یہ کائنات چل ہی نہیں سکتی۔ نبوت تو حضور پر ختم ہے مگر ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا۔ توحید یہی ہے کہ میں اس رب کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے۔ بس اس سے آگے کوئی توحید کا ہمیں مضمون نہیں آتا، اور نہ ہی کسی کی مجال ہے، نہ کوئی آگے اس پہ قدم اٹھائے۔ چنانچہ جو جادوگر صحیح ایمان لائے تھے
حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے تو ایک ہی سجدہ زندگی میں انہوں نے کیا تھا، اور انہوں نے سجدے میں یہی لفظ کہے تھے کہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم اس عالمین کے رب پر ایمان لائے جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ اگر کوئی کہے میں آسمانوں کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، زمین کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، جہانوں کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، تو وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو یہ کہے میں محمد الرسول اللہ کے رب کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ اور یہ تصدیق رسالت کا نام ہے۔ ایک حدیث بخاری شریف کی سن لیں، زیادہ حدیثیں نہیں سناتا ہوں۔ غزوہ بدر میں ایک صحابی تھے جن کا نام حارثہ بن سراقہ، یہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اور ان کی ماں بڑی عمر رسیدہ تھی، مکہ شریف سے گرتی پڑتی ہجرت کر کے مدینے پہنچی، اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور مدینے شریف پہنچتے ہی 2 ہجری میں جہاد فرض ہو گیا، اور بدر شریف کی جنگ ہو گئی۔ اب اس جنگ میں حارثہ شہید ہو گیا، بوڑھی ماں رہ گئی اکیلی۔ تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ 3-4 ہی دن گزرے تھے بدر شریف کے کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے تو اتت ام حارثہ الی رسول اللہ، اس طرح حارثہ کی ماں حضور کی طرف آ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ بوڑھی تھی، اپنے بیٹے کے غم نے نڈھال کر دیا ہے۔ کسی نے کہا کہ بیچاری کیا کرے، ایک ہی بیٹا سہارا تھا، وہ بھی چلا گیا۔ اس قسم کے تاثرات تھے کہ وہ حضور کی مجلس میں پہنچ گئی، اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں ایک آپ سے عرض کرتی ہوں کہ ان نبنی قد قتل یوم بدر، کہ ایک ہی میرا بیٹا تھا جو بدر کے دن شہید ہو گیا ہے، تو میں اس لیے نہیں رو رہی کہ وہ مجھ سے جدا ہو، اس غلطی میں کوئی نہ رہے، میں رو رہی ہوں کہ آپ مجھے فرمائیں کہ ان کان فی الجنت فاصبروا، اگر تو جنت میں پہنچا ہے تو میں خوش ہو جاتی ہوں کہ اچھے مقام پہ پہنچ گیا، وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ الْبُكَاءَ، اور اگر جنت میں نہیں پہنچا تو پھر میں اتنی روں کہ کوئی عرب کی ماں کسی بیٹے پہ نہ رو گی۔ اب یہاں ایمان کی بات سنو جو میں نے ایمان کے متعلق کہی تھی۔ ایک تو اس صحابیہ کا ایمان تھا نا کہ نبی پاک صرف ہمیں ہی نہیں پہچانتے جو ہم زمین پر چل رہے ہیں، بلکہ جو شہید اور فوت ہو جاتے ہیں یہ نبی انہیں بھی دیکھ رہا ہے کہ کہاں پہنچے۔ اب یہاں سے جنت پتہ ہے کتنی؟ 4000 سال کے فاصلے پہ۔ یہ بخاری شریف کتاب الجہاد کی حدیث ہے۔ 500 سال کا فاصلہ پہلی زمین سے آسمان تک ہے، 1,86,000 میل سے بھی زیادہ فی سیکنڈ کی رفتار، یہ نور کی رفتار، اور 4000 سال لگتے ہیں جنت تک پہنچتے ہوئے۔ روئے زمین کی مسافتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، 4000 سال کا فاصلہ۔ اندہا جنت الماوا اذ یخشی السدرۃ ما یخشی، عرش عظیم کے ساتھ جنت ہے اور سدرہ کے برابر ہے، اور یہاں سے 4000 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اگر عقیدہ یہ ہوتا کہ اس نبی کو تو صرف یہاں کا پتہ ہے، پیچھے کا پتہ نہیں، تو صحابیہ کو آ کر یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ یا رسول اللہ بتائیں جنت میں گیا ہے کہ نہیں گیا؟ سوال کیوں پوچھا جاتا ہے؟ اسی سے پوچھا جاتا ہے جس کے متعلق یقین ہو کہ یہ جواب دے سکتا ہے۔
سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ غیب کا مقام ہے جنت. جنت یقیناً غیب میں سے ہے، اس کے ذرات انتہائی غیر معقول ہے، اور یہ عالم غیب میں سے ہے جنت. اس کا کوئی دنیا میں تصور ہی نہیں کر سکتا کہ یہ کتنا اعلیٰ مقام ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ باتیں کیوں کرتی ہو، یہ اللہ کے رازوں میں سے ہے، جس کو چاہے جنت میں بھیجے، جس کو چاہے کہیں اور بھیجے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فوراً فرمایا کہ یا ام حارثہ، اے حارثہ کی ماں، ان فی الجنت لجنان، جنت ایک نہیں، جنت کے تو 100 درجے ہیں، اور سب سے اوپر جنت الفردوس ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور وہ سب سے اعلیٰ چیز ہے. اللہ کے دیدار کے بعد جنت کی نعمتیں ایسے لگیں گی جیسے کسی غسل خانے کے اندر بے جان مورتیاں رکھی. جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، الی ربک منتہاہا. تو سرکار نے فرمایا کہ ایک جنت کی بات کرتی ہے، جنت میں تو 100 جنتیں ہیں، اور ان کے اوپر جنت الفردوس ہے. وَإِنَّ ابْنَكَ أَصْحَابَ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ، جس دن سے بدر میں تیرا بیٹا شہید ہوا ہے، میں اسے جنت الفردوس میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو اس صحابیہ کی چہرہ چمک اٹھا خوشی سے، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ پردے ہٹا کر مجھے دکھائیں، میں بھی بیٹے کو دیکھ لوں، کیونکہ یہ بے ادبی تھی. اپنی یارو یہ ذہن میں رکھنا، ہر ایک کہتا ہے مجھے خواب آئیں، میں یہ زیارت کروں، وہ زیارت کروں. اس سے بڑھ کر اس بندے کا مقام ہے جو کسی زیارت کی تمنا نہ کرے اور نبی کو نبی سمجھ کر اس کی زبان پر یقین کرے. باقی رب کے انعامات ہیں، جس کو جو چاہے عطا کرے. یہ بندے کی شان نہیں ہے کہ وہ یہ لالچ کرے. اور ایمان بالغیب کا رتبہ زیادہ ہے. اپنی آنکھ سے دیکھ کر ماننا ایمان نہیں ہے، نبی کی زبان سے سن کر ماننا ایمان. یہ تو ہر کافر مشرک منافق موت کے وقت دیکھ کر کہے گا کہ میں ایمان لے آیا. قرآن اٹھا کے دیکھ. فرعون نے نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. ڈوبنے لگا، پانی آ گیا، غرق ہونے کے قریب ہوا، تو کہنے لگا میں اس رب پر ایمان لایا جو بنی اسرائیل کا رب ہے. تو ایمان تو صحیح لایا تھا، کیونکہ اب اس نے مانا تھا کہ وہی رب موسیٰ ہے. لیکن آواز آئی الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. فرمایا آج تو نے مانا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ماننا نہیں، ماننا وہ تھا کہ ہمارے کلیم کی زبان سے سن کر مانتا. یہ ہے ایمان. اور اس ایمان کا کوئی رستہ نہیں سوا زبان رسالت کے. مشکلوں میں مت پڑا کرو، اور زیادہ سوالات کے کریدنے میں مت پڑا کرو. بس یہی کہا کرو کہ ہم اس رب کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے. اس میں توحید بھی آ جائے گی، رسالت بھی آ جائے گی. اس کے علاوہ کوئی توحید اور رسالت کا رستہ نہیں ہے. صحابہ کرام سے ایک دفعہ سرکار نے فرمایا کہ طوبی لمن رآنی وآمن بی، اسے مبارک ہو جس نے میرے چہرے کی زیارت کی اور مجھ پر ایمان لے آیا. اور فرمایا طوبی 7 مرات من لم یرنی وآمن بی، اور اسے میری طرف سے 7 مبارکیں دے دو جس نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لایا. اس لیے حضور کی امت کا کوئی دور بھی ایسا نہیں جو خیر سے خالی. سرکار نے فرمایا میری امت کی مثال ایک باغ کی ہے.
باغ کھڑا رہتا ہے، اس میں سے پہلے بھی کھاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، پھر پچھلے آتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، اور فرمایا ممکن ہے جو پچھلے آ رہے ہیں انہوں نے پہلوں سے زیادہ کھایا ہو۔ فرمایا اسی طرح میرا دین ایک باغ ہے، اور میرے اس باغ سے اگلے بھی کھا گئے، پچھلے بھی کھا گئے، اس لیے فرمایا میری امت کا اول بھی خیر ہے، میری امت کا درمیان بھی خیر ہے، میری امت کے آخر قرب قیامت بھی خیر ہے، کیونکہ اول میں میں ہوں، درمیان میں مہدی ہے، آخر میں عیسیٰ ہے۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اسی پر قائم رہیں۔ صدیق اکبر کو کیوں صدیق کا لقب ملا تھا؟ ابو جہل نے کہا تھا نا کہ سنا ہے رات محمد کہتے ہیں کہ میں آسمانوں سے گزر کر گیا اور رب کی زیارت کی، اور پھر واپس آیا تبھی رات ہی تھی، یہی اس نے روایت کی تھی نا۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اگر وہ یہ فرماتے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ اسی پہ صدیق اکبر کا لقب ملا۔ یاد رکھو ہر صحابی صدیق ہے مگر ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ اب یہ علماء سے پوچھو کہ راوی کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ کوئی ایسے بندے کی روایت حدیث میں لی جاتی ہے جو جھوٹا ہو، جو متقی نہ ہو، جس کی طبیعت میں سنجیدگی نہ ہو، بچپنا ہو، مذاقیہ ہو، مسخرہ پن ہو، اس کی حدیث نہیں لی جاتی۔ اس کا حافظہ مضبوط ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو اور سنجیدہ ہو، کبھی اس سے جھوٹ ثابت نہ ہو، 7 شرطیں جب تک اس میں نہ ہو اس کی حدیث نہیں لی جا سکتی۔ تو ابو جہل میں ان میں سے کوئی شرط پائی جاتی ہے؟ بتائیں نا مجھے۔ وہ تو ابو جہل ہے، کافر ہے، تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ لیکن عشق والوں کے لیے صدیق اکبر ایک پیغام دے گئے، خاص طور پہ ہمارے مولویوں کے لیے پیغام دے گئے جو حدیث کی جرا قدر کرتے ہیں کہ اگر محبوب کی عظمت کی شان ہو اور راوی ابو جہل بھی ہو تو قبول کر لینا، بات جو عظمت یار کی ہے اسے رد نہ کرنا۔ اور یہاں یہ حالت ہے کہ جو حضور کی شان کی حدیث آتی ہے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ مجروح ہے، یہ مدلس ہے، یہ معلل ہے، یہ منقطع ہے۔ وہیں جا کر ان کو یہ ساری باتیں نظر آتی ہیں۔ اگر صدیق کے پیروکار ہو تو جہاں روایت عظمت مصطفیٰ کی آتی ہے اسے قبول کر لو، اگر قبول کر لو گے تو پھر صدیق اکبر کا ٹائٹل انہیں ملا۔ اسی پہ رہنا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے کہ ٹھلا کھاؤ، ٹھلا پاؤ تو ٹھلا ایمان۔ اگر بندہ اسی عقیدے پہ اپنے کامل پیر سے تعلق رکھے، میں آپ کو ایک بات عرض کروں تو وہ بھی فیض سے خالی نہیں رہتا۔ ایک علی منڈا تھا کوٹ مومن سے آگے کسی مقام کا، زمانہ خواجہ شمس الدین سیالوی کا تھا، تو اس کا ایک پاؤں سے وہ لنگڑا تھا، ساری زندگی اس نے بھینسوں کی چوری کی اور دریا میں ڈال دیتا تھا بھینسوں کو کہ ان کے پاؤں کا نشان نہ نظر آئے۔ آخر میں اسے خیال آیا کہ موت اب آ رہی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، کو توبہ کی کروں، تو توبہ کا دروازہ تو بہرحال کھولا ہے۔ تو حضرت اعلیٰ خواجہ شمس الدین کا زمانہ تھا، وہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا جی میں سچی توبہ کرتا ہوں اور اپنی توبہ کا آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، جو میں نے چوریاں کی ہیں پیسہ میں کھا گیا اور اب میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ جس کی میں نے چوری کی ہے اس کو مال واپس کروں، تو وہ میرے اوپر شرط نہ لگانا، البتہ آئندہ زندگی کے لیے میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جو شریعت کے خلاف ہو۔
بالکل ان پڑھ آدمی، آپ نے اسے قبول کر لیا، اس کو بیعت کر لیا، اور اس نے سچی توبہ کی۔ 2 مہینے کے عرصے کے بعد اس کی صفائی کا یہ عالم ہوا کہ وہ آستانہ عالیہ سیال شریف میں آتا تھا تو ہر بندے کو دیکھ کر کہتا تھا جس دن رب نے الستو بربکم کہا تھا تو فلاں صف میں کھڑا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ملفوظات میں لکھا پڑا، اور وہ کوئی اتنا زیادہ دور نہیں، تھوڑا عرصہ، کافی عرصہ وہ زندہ رہا، ثانی صاحب کے دور کے بعد بھی وہ زندہ رہا، اور وہ کہتا تھا میں ہر بندے کا بتا سکتا ہوں کہ اصل میں جب الستو بربکم کہا تھا تو کالو بلا کی آواز آئی تھی، مولوی صاحب آپ کس صف میں تھے، آپ کس صف میں تھے، میں ایک ایک کے متعلق بتا سکتا ہوں۔ یہ ہے اگر سچی عقیدت پیر کامل سے ہو اور پھر پیر کو گواہ بنا کر توبہ سچی کی جائے تو ان پڑھ بھی ہو تو رب اس کے دل کے پردے کھول کے رکھے۔ لیکن نہ اب وہ طریقت رہی ہے، نہ ادب رہا ہے، نہ محبت رہی ہے۔ محبت نہ ہو تو کیسے قرب ہو؟ اور جو ان پڑھ لوگ تھے، آج بھی اگر ایسا ادب و محبت شیخ کا آئے، اور صرف زبانی نہیں کہ جی پیر صاحب چھڑا دیں گے، وہ تو ان کی شان لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، لیکن پیر اس لیے تو نہیں بنایا کہ تو ساری شریعت سے بے نیاز ہو جا۔ پیر اللہ کی نعمت ہے، اور جو اللہ کی نعمت ہے اس سے اللہ کی بندگی نصیب ہونی چاہیے، یا نمازیں چھوٹ جانی چاہیے۔ سچی محبت اس کی ہے جو پیر کے حکم کو مانے، جو پیر شریعت پر اس کا قدم ہے۔ مرید کا بھی شریعت پر قدم ہو اور بندہ مرید کو دیکھے تو پتہ چلے کہ پیر کا رنگ اس میں نظر آ رہا ہے۔ کوئی زمانہ خیر سے خالی نہیں۔ آج بھی اگر ایسا ادب و محبت اور پیر کی فرما برداری آ جائے تو اللہ اس دور میں بھی دل کے پردے کھول کے رکھ دیتا۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام محمد ابن عمر ہے، یہ شام کے بزرگ تھے، اور ان کی بڑی کرامات ہیں۔ ایک مصر سے کتاب چھپی ہے الجامع لکرامات الاولیاء، میں نے وہ رکھی ہوئی ہے، اس کا ایک صفحہ بھی بندہ اگر دل میں پڑھ لے تو کبھی بدعقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں تمام اولیاء اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس کتاب میں ہے کہ محمد ابن عمر کے لنگر میں ایک بوڑھا اور بوڑھیا تھی جن کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ وہاں کھانا پکاتے تھے لنگر میں۔ تو کچھ عرصے کے بعد اس کا خاوند اپنے وطن گیا خیر خبر لینے کے لیے، بوڑھا تھا، 6 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا کہ وہ بابا واپس نہ آیا۔ تو خبر آئی کہ ان افریقی یتقد ماتا، کہ وہ فوت ہو گیا۔ جب یہ خبر پہنچی تو وہ بڑھیا بھاگتی ہوئی حضرت کے پاس گئی۔ اس نے کہا جی میرا تو کوئی تھا ہی نہیں، ایک ہی تھا بابا اور وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو آپ نے ایک لمحے کے لیے گردن جھکائی اور سر اٹھا کر فرمایا کہ یہ خبر غلط ہے، وہ زندہ ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ جس نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا میں اس کی نگہبانی کروں گا، اور میں اس کو مرتے دم تک ایمان پہ رکھوں گا اور اس کو جنت میں پہنچاؤں گا۔ فرمانے لگے میرا رب کا میرے ساتھ یہ وعدہ ہے اور مجھے رب کے وعدے پہ یقین ہے۔ میں نے گردن جھکا کر ساری جنت ٹٹول لی ہے، اگر مرا ہوتا تو جنت میں ہوتا، جنت میں نہیں تو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ آج لوگ کہتے ہیں جو زیادہ پڑھو کے ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیعت کی کیا ضرورت ہے، ہماری بیعت حضور سے ہے۔ کچھ یہ کہہ دیتے ہیں بھائی تیری اتنی کہاں شان ہے کہ تو نے چھلانگ لگا کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ امام اعظم نے 55 سال حدیث پڑھی اور فرمایا کہ اگر میرے زندگی کے 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا تھا۔ تو عرض کی گئی جی وہ کون سے سال تھے؟ فرمایا جب سے میں نے سیدنا امام جعفر صادق کے ہاتھ پر بیعت کی تو 40 سال رات کے وضو سے فجر تک میں جاگتا رہا، وہ پردے 40 سال میں دل کے نہیں اٹھے جو امام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے اٹھے۔ اور یہ امام اعظم ہے۔ امام مالک نبی پاک کے روضے پہ بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے، پوری زندگی پڑھاتے رہے، لیکن امام مالک نے محمد تابعی کے ہاتھ پر بیعت کی، کیونکہ امام مالک تبع تابعین میں سے ہے۔ اگر تابعین میں ہے تو صرف امام اعظم ابو حنیفہ ہے، کوئی امام نہیں جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، صرف ہمارا امام ابو حنیفہ ہے جس نے صحابہ کی زیارت کی۔ تو امام مالک روضہ رسول پر حدیث پڑھاتے تھے، اتنے بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے محمد تابعی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ دن کو روضے شریف پہ حدیث پڑھاتے تھے، رات کو محمد تابعی کے گھر کے دروازے پہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ امام شافعی قریشی النسب ہے، قریش کی نسل میں سے ہے، مکے کا رہنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ عالم قریش یملأ الارض علما، کہ قریش کی نسل سے ایک مکے میں عالم آ رہا ہے جو زمین و آسمان کو علم سے بھر کے رکھ دے گا۔ 60 ختم قرآن کریم کے مہینہ میں امام شافعی کرتے تھے، اور آپ نے شیبان رائی کے ہاتھ پر بیعت کی، ایک بکریاں چرانے والا جس کا نام رائی شیبان نام تھا، رائی کا معنی بکریوں کا چرواہا۔ لوگوں نے تانا دیا کہ اے قریشی، دنیا تیری غلامی کا پٹا گلے میں پہننے پہ ناز کرتی ہے، تیری مقلد ہے، اور تو نے ایک چرواہے کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جو سارا دن بکریاں چراتا رہتا ہے۔ تو امام شافعی نے اپنی داڑھی پکڑی، آثار امام شافعی اٹھا کے دیکھے اور کہا کہ خدا کی قسم ساری زندگی اس دل کو چین نہیں آیا، جس دن سے اس چرواہے نے میرا ہاتھ پکڑا ہے دل کو چین آ گیا۔ تو وہ براہ راست حضور کی بیعت نہ کر سکے اور تو 14ویں صدی میں چھلانگ مار کر اماموں سے بھی آگے نکل گئے۔ یہ سنت رسول ہے، بیعت سنت ہے۔ بعض حضرات نے سنت موقدہ کہا، سید عبد الوہاب شارانی نے اسے قریب الوجوب کہا۔ اور آج میں آپ سے یہ بات عرض کر دوں، یہ مسئلہ کھول دوں کہ یہ بیعت کیوں ضروری ہے۔ یہ نہ 14ویں صدی کی ایجاد ہے، نہ یہ انڈین کلچر ہے۔ ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسر کہتے رہتے ہیں کہ انڈین کلچر ہے قبروں پہ جانا، کہ انڈیا کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ یہ سب غلط فہمیاں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کا زمانہ ہو یا قیامت تک کا زمانہ ہو، کسی کو دل کا سکون نہیں مل سکتا جب تک اس کے ہاتھ پر حضور کا ہاتھ نہ۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ کیوں جی سب کو آ رہی ہے؟ یہ کئی کتابوں کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک کتاب کا نہیں۔ یہ یاد رکھنا، پھرتے رہو، چلے کاٹتے رہو، عمرے کرتے رہو، تسبیح پڑھتے رہو، پھڑپھڑاہٹ دل کی کبھی نہیں جائے گی جب تک دست مصطفیٰ نہیں آتا۔ اور بہت سے لوگ محروم ہیں اس وجہ سے۔
ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عثمان ابن ابی العاص، امام مسلم نے روایت کی ہے کہ وہ اتنے تنگ آ گئے، ان کو برے خیالات اور وسوسے اتنے آتے تھے کہ نماز پڑھتے ہوئے بھول جاتی تھی۔ بڑی ہمت کی لیکن معاملہ قابو میں نہ آیا۔ آخر میں سوچا کہ سوا حضور سید عالم سے التجا کیے بغیر میں اس گھاٹی سے نکل نہیں سکتا، چنانچہ چل پڑے سرکار کی طرف۔ حضور نے دور سے دیکھا نا تو دیکھتے یہاں سے فرمایا کہ امم القوم یا عثمان، فرمایا عثمان اپنی قوم کی امامت کیا کر، تو قوم کا امام ہے۔ اس نے کہا انی لاجد فی نفسی یا رسول اللہ، میں تو حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ مجھ سے اپنی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان کی امامت کیا کراؤں۔ حضور نے فرمایا ادنو منی، میرے قریب آ۔ تو فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی صدری بین صدیی، حضور نے ہاتھ میرے سینے پہ رکھ لیا اور پھر مجھے کہا کہ پیٹھ میری طرف، تو میں نے پیٹھ کی تو حضور نے اپنا دست مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا اور فرمایا جا اب قوم کی امامت کرنا، لیکن اذا اممت فلیخفف فإن فیہم الضعیف والسقیم والکبیر، اور جب امامت کرائے تو لمبی نہ پڑھنا، 17 دفعہ سبحان ربی العظیم تو 21 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ کو پچھو بوڑھا کھلوتا ہے تو انہی ربی الاعلیٰ گر کے پہ ہو گئے، جیسے آج ہمارے اماموں کی عادت ہے، اپنی نماز 4 سنتے نفل 2 منٹ میں پڑھ لیں گے، اور جب ہمیں پڑھانے لگیں گے تو سورہ کاف شروع کر لیں گے۔ یہ طریقہ لوگوں کو بھگانے کا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک دفعہ معاذ ابن جبل نے امامت کرائی، بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، تو انصار لوگ مدینے میں جو تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ تھکے ہوئے تھے بیچارے کھیتی باڑی سے، تو انہوں نے لمبی سورت شروع کر دی حضرت معاذ ابن جبل نے، تو ایک انصاری نے نماز چھوڑی اور وہ گھر چلا گیا، مشہور ہو گیا کہ فلاں منافق ہے، کیونکہ رات وہ نماز سے نکل گیا، تو صبح وہ بھی آ گیا، حضرت معاذ ابن جبل بھی بیٹھے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہم بیچارے کسان ہیں، سارا دن کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور رات کو معاذ جو ہے وہ سورۃ کہف شروع کر دیتا ہے، تو ہم تھکے ہوئے گرنے پہ آ جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو راوی کہتا ہے کہ آج تک میں نے نبی پاک کے چہرے میں اتنا غصہ نہیں دیکھا، اس طرح لگتا تھا جس طرح انار نچوڑ دیا گیا ہو حضور کی رخساروں میں، اور فرمایا فتان انت یا معاذ، فتان انت یا معاذ، اے معاذ تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے، تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے، انما بعثتم میسرین ولا بعثتم معسرین، تم خوشخبریاں سنانے آئے ہو، دین میں آسانیاں دینے کے لیے آئے ہو، تم بھگانے کے لیے آئے ہو یا تکلیف دینے کے لیے آئے ہو؟ اس لیے صحیح امام وہ ہے جو جماعت کو خفیف کرے۔ سرکار فرماتے ہیں پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اور 7 سال سے بڑے بچے بھی ہیں، تو ان کا خیال کرو۔ تو ایسی ایک صحابی کہتا ہے میں نے حضور سے زیادہ معتدل اور خفیف نماز پڑھاتے کسی کو نہیں دیکھا، اور یہ الحمدللہ جو جہاں ہمارے آستانے ہیں نا اہل سنت والجماعت کے، وہاں اگر آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو یہ سنت نظر آئے گی کہ کبھی لمبی نماز نہیں ہوگی۔ اور باقی تو میں حیران ہوں کہ آپ اگر پھنس گئے نا کہیں
تو 33 دفعہ ایک ایک تکبیر پڑھنی پڑے گی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہی کا انتظار کرتے ہیں کہ تیرا رکوع قبول ہو گیا یا نہیں. اتنی لمبی نماز. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب صحابی رسول کے اوپر دست مصطفیٰ نہ آیا تو وہ بھی نہ بچ سکا. اور بھی میرے پاس بہت روایات ہیں جن جن کے سینوں پہ حضور نے ہاتھ رکھا. میں وہ ساری ذکر نہیں کرنا چاہتا. بڑی ہمت ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جس پر دست مصطفیٰ آیا اس کے دل کے پردے کھلتے چلے گئے. حضرت فرماتے ہیں مجھے یمن کا والی بنا کر بھیجا. میں بالکل نوجوان تھا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ لوگ چرب زبان ہوتے ہیں. ایک بندہ زبان کی مہارت سے اپنا حصہ لے جائے گا, حق دوسرے کا ہوگا, اور میں اسے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے دوں گا. اور اس سے میں بہت ڈرتا ہوں کہ میرے پاس تو آئیں تو میں مظلوم کی داد رسی نہ کر سکوں. حضور نے فرمایا قریب آ. میں قریب آیا تو حضور نے اپنا ہاتھ میرے سینے میں رکھا. فرمایا رب ذوالجلال کی قسم جب بھی کسی دو بندوں کا میرے پاس مقدمہ آیا تو آنکھ جھپکنے سے پہلے مجھے رب نے حق دکھا دیا. تو مجھے بتائیں کہ اگر صحابہ کو دست مصطفیٰ نصیب نہ ہو تو ان کا کام نہیں بنتا. تو 14ویں صدی کا بیچارہ کمزور مولوی اور تیرے میرے جیسا بندہ جسے صحیح وضو کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دست مصطفیٰ کے بغیر آپ صفائی حاصل کر لیں؟ تو یاد رکھو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے فیض کو جاری کیا, اور اس کا طریقہ یہ رکھا کہ ہر زمانے میں ایسے اللہ کے ولی آتے رہے جن کی یہ شان ہے کہ ادھر سے ہاتھ پکڑا اور بیعت کی, اور ادھر اس کا ہاتھ نبی پاک کے ہاتھ میں پہنچا دیا. اگر اس پیر کی یہ طاقت نہیں ہے تو وہ اپنے پیر کے پاس اسے بھیجے گا, اور وہ اپنے کے پاس بھیجے گا, یہاں تک کہ وہ بیعت رکے گی نہیں, وہ سرکار تک پہنچے گی, اور اسے وہی شرف حاصل ہوگا جو قرآن نے کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم, اے محبوب تیرا ہاتھ ان پر نہیں, یہ رب کا ہاتھ ہے ان کے اوپر. یہ ہے طریقت اور یہ ہے بیعت. اور اس بیعت میں جس کا ہاتھ حضور کے ہاتھ تک پہنچ گیا نہ وہ ننگا ہوگا, نہ بے ایمان ہوگا, نہ وہ ذلیل ہوگا, نہ وہ خائب و خاسر ہوگا, نہ ایمان کے بغیر جائے گا, نہ قبر کے سوالات سے گھبرائے گا, کیونکہ کرامت کا کوئی اور تصور نہیں. جس ولی کو کرامتیں ملی, جس کو غوثیت ملی, جو قطب زمان بنا تو چلوں سے نہیں بنا, یار کے ہاتھ کی برکت سے بنا. اور جس کا ہاتھ حضور کے ہاتھ تک نہیں پہنچا وہ ولایت کے قریب ہی نہیں جا سکتا, جسے ولایت خاصہ کہتے ہیں. وہ انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کا ہاتھ حضور کے ہاتھ تک پہنچتا. اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک بزرگ کہتے ہیں, دیوبند کے بہت بڑے محدث ہیں سید انور شاہ کشمیری, شاید دیوبند میں نہ کبھی پیدا ہوا ایسا نہ پیدا ہوگا محدث. سید بھی ہیں. تو بہت سی باتیں شاہ صاحب کی ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا. تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو فَلَّتَمَهُ مُوسَىٰ وَفَقَعَ عَيْنَهُ, موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ نکال دی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. وہ میں حدیث آپ سن چکے ہوں گے, جو بات شاہ صاحب کی ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ تھا جو کلیم اللہ کا تھپڑ برداشت کر گیا اور صرف آنکھ پھوٹی, ورنہ یہ ان کے لفظ ہیں, ورنہ اگر کلیم اللہ کا ہاتھ اٹھ جائے تو 7 آسمان
اور زمین چور چور ہو جائیں، 14 طبق حضرت کلیم اللہ کے قوت بازو کو برداشت نہیں کر سکتے، تو جب کلیم اللہ کے بازو کی یہ طاقت ہے تو بتاؤ حبیب اللہ کے بازو کی کیا طاقت ہوگی اور کیا شان ہوگی؟ نبوت کی حسن اور ثمرہ ولایت ہے، اور یہ تحقیق ہے۔ آپ لوگ سوچتے رہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا، حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ ہر زمانے میں جس نبی کے جو معجزات تھے، اس کی امت میں جس نے صحیح اس نبی کی پیروی کر کے ولی بنا، تو رب نے نبی کے سارے معجزات ولی کو بطور کرامت دے دی، اور یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ تو نبی پاک کے معجزات کی حد ہی نہیں ہے، اس لیے حضور کے امت کے ولی کی کرامت کی حد نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 12 سال کے بعد پیران پیر نے کشتی ڈوبی ہوئی ترا دی اور وہ مائی بھی زندہ ہو گئی۔ میں کہتا ہوں تم 12 سال کہتے ہو، اگر مجھ سے پوچھو تو 12 لاکھ سال بھی ہوتے تو میرا ایمان ہے، کیونکہ جو نبی کا معجزہ ہے وہ ولی کی کرامت ہوتی ہے، اور حضور کی امت کا غوث اعظم حضور کا مظہر کامل ہوتا ہے۔ جس طرح حضور کے معجزات کی حد نہیں، غوث کی کرامات کی حد نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چلو میں اب آخری بات کرتا ہوں، کیونکہ کل بھی حضرت پیران پیر ہمارے جو ہیں وہ خواجہ غریب نواز ہیں، تو ان کا عرس مقدس ہے، کل 10 بجے وہاں بھی میں نے جانا ہے۔ اس کے بعد ایک سید صاحب ہیں، ان کا عرس ہے وہ کھیوڑوں کے پہاڑوں میں، تو وہ بھی خود بھی بڑے عالم آدمی ہیں۔ میں ویسے بھی بیمار آدمی ہوں، آج کل میں صرف بخاری شریف پڑھاتا ہوں اور کوئی سبق بھی پڑھانے کی طاقت نہیں۔ ایک اور بات، یہ تو بیعت کی میں نے کی، کوئی بندہ بیعت سے خالی نہ ہو، یاد رکھنا، لیکن آج کل یہ خیال کرنا بڑے پیر پھر رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مرید پیر ڈھونڈتے تھے، اور اب معاملہ الٹا ہے، پیر گلیوں میں پھر کر مرید ڈھونڈ رہے ہیں۔ آؤ جی ہمارے مرید ہو۔ تو جس طرح چیز خریدتے وقت احتیاط کرتے ہو نا، یہ ایمان کا معاملہ ہے، تو یہ بھی دیکھ لیا کرو اس کی صورت کیسی ہے، سیرت کیسی ہے، اس میں عشق بھی ہے کہ نہیں۔ صورت بھی ہو، سیرت بھی ہو، اور اس کی مجلس میں بیٹھیں تو عشق مصطفیٰ کی بجائے کمی آئے، تو وہ پیر کیا ہے؟ پیر وہ ہے جس کی مجلس میں بیٹھیں تو عشق رسول بھڑک اٹھے، اور پیر نہیں جو مرید کی جیب پہ نظر رکھے۔ میں نے اپنے حضور کی زبان سے سنا، پیر سیال کی زبان سے، کہ جو پیر اس نیت سے مرید کے پاس جاتا ہے کہ نذرانہ لوں گا، اس نیت سے جو پیر جاتا ہے، آپ نے فرمایا اس کا سفر حرام، اس کا نذرانہ لینا حرام۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، لوگوں کے عقیدے ٹھیک کرنے جا رہا ہوں، ان کو میں اسی رستہ بتانے جا رہا ہوں جو اصحاب رسول اور اہل بیت کا رستہ، بھیڑے کام ان سے چھڑانا چاہتا ہوں۔ ایسا پیر ہو تو اسے نذرانوں کی ضرورت نہیں ہے، عرش الہی کے کنارے بھی اس کے رزق کے لیے حرکت میں رہتے ہیں جو اللہ والا ہوا کرتا۔ اور اگر مولوی صاحبان کا بھی یہی توکل ہو، اور ہمارے فارغ ہونے والے حافظوں کا بھی یہی توکل ہو کہ کسی سے طمع نہ رکھے، تو آسمان سے رزق کی بارش ان پہ ہوتی رہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر اللہ پہ توکل کریں اور غیرت کریں کہ جو قرآن ان کے سینے میں ہے، جو دین ان کے سینے میں ہے، انہیں کسی امیر کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے،
اور کسی سے طمع رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ غیرت ایمانی آ جائے تو پیروں کو بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور حافظوں اور علماء کے لیے بھی رزق ان کے قدموں کے نیچے سے نکلے گا. پیر وہ نہیں جو مرید کی جیب پہ نظر رکھے، پیر وہ ہے جو مرید کے دل پر نظر رکھے کہ اس کی بیماری کیا ہے اور بیماری کا علاج کیا ہے. اور اس میں بڑا بے ریاکار بننا پڑتا ہے. چھوڑ دو ساری چیزیں، سب سے مشکل مسئلہ اخلاص کا ہے، سب سے مشکل مسئلہ. مخلصین لہ الدین. اور جس کا معاملہ خلوت میں اللہ کے ساتھ درست ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی ثناخوانی ہوتی رہے. اور جو جلوت میں ٹھیک کرتا ہے اور خلوت میں ٹھیک نہیں، اس کا نام مٹ جائے گا. جتنی اس کی معاملے کی صفائی رب کے ساتھ ہے، اتنا ہی ورفعنا لک ذکرک کا سایہ ہے. یہ پیر کی شان ہونی چاہیے. ایسے پیر کی زیارت کے لیے کم از کم 15 دن کے اندر ضرور پیر کی زیارت ہو. اگر 15 دن میں جو شخص اپنے پیر کی زیارت کرتا رہے گا، اسے دنیا کی مصیبتیں نہیں آئیں گی. یہ اس زیارت کی برکت ہے. حدیث پاک ہے کہ جو بندہ چل کر کسی نیک بندے کے چہرے کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ، جتنی اسے میرے بندے سے محبت ہے اتنی مجھے اس سے محبت ہے. اور لوگ پہلے جو بزرگ تھے کتنے پیدل چلتے تھے اپنے پیر کی زیارت کے لیے؟ ایک ایک مہینہ پیدل چلتے تھے، اور بھوک پیاس سفر کی برداشت کرتے تھے، اور جاتے تھے صرف پیر کی زیارت کے لیے. آج وہ طریقت نہ رہی، اس لیے مصیبتیں آ گئیں، بے برکتیاں آ گئیں، مصیبتوں نے گھیرا کر لیا، دل مریض ہو گیا، وہ کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. اس ٹینشن ڈپریشن جو آج اس قوم کا سب سے بڑی بیماری ہے، بلکہ پوری دنیا کی بیماری ہے. ہر بندے کو دیکھو تو پریشان ہے، جس کو دیکھو ڈپریشن میں ہے، خودکشیاں، بے صبریاں. اس کی میں نے ریسرچ کی ہے، کیونکہ اس گھاٹیوں کو طے کرتے ہوئے جو طریقت کی راہیں ہیں سب سے زیادہ ان میں صوفی مبتلا ہیں. اور اس پر وہ نوبت بھی آتی ہے کہ دنیا سو رہی ہوتی ہے اور وہ اتنا چیختا ہے کہ عرش الہی تک اس کی چیخیں جاتی ہیں. اور اس ٹینشن کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہہ بھی جاتے ہیں. میں نے اس کی ریسرچ کی کیونکہ میں اس گھاٹی سے گزرا. اس طرح گزرا کہ کئی مہینے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میری آنکھ نہ لگ سکی. اتنا یہ گھاٹی مشکل ہے. اس کی میں نے ریسرچ کی اور میں آپ تک وہ بات پہنچا دیتا ہوں. مانے تو آپ کی مرضی، نہ مانے تو آپ کی مرضی. یہ میری اپنی تحقیق ہے قرآن و حدیث کی. پریشانیاں، ٹینشن، ڈپریشن کا فقط علاج اولیاء اللہ کے مزارات کی حاضری ہے. یہ میری بات غور سے سنو. اگر ہر جمعرات کو یا جمعے کو آپ کسی کامل ولی کے مزار پہ حاضری دے کر ادب سے حاضری دیتے رہیں گے تو آپ کے دل میں اللہ اتنی قوت پیدا فرما دے گا کہ یہ مصیبتیں آپ کو مصیبتیں ہی نظر نہیں آئیں. اس کا کوئی اور علاج نہیں. زیادہ وظیفہ پڑھو گے تو شیطان بھی بالڈر پہ زیادہ قوت سے آئے گا اور اندر سے نفس بھی آئے گا. لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہیں. وظیفے مت بتاؤ ان لوگوں کو، یہ زبانیں نہیں رہی وظیفے پڑھنے والی. وہ پرندوں کو مارنے والی چھرے والی بندوق ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور اس میں 3 نٹ کی گولی ڈالو تو چلے گی. 3 نٹ کی گولی کے لیے بندوق بھی تو 3 نٹ والی ہونی چاہیے. وظیفہ قرآن کا پڑھتا ہے اور زبان تیری جھوٹی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا تجھے؟ وہ لے گئے لوگ جو وظیفے پڑھنے والے تھے، جن کی زبانیں سچی تھیں، جھوٹ نہیں بولتی تھیں، غیبت نہیں کرتی تھیں،
جن کی زبانوں میں حسد کے جملے نہیں آتے تھے، وہ پاکیزہ لوگ اٹھ گئے، اب وظیفے کام نہیں آئیں گے، تیرے میرے لیے ولی کی مزار کی حاضری۔ کیونکہ اگر کوئی ساری رات نل کا چلاتا رہے تو کتنا پانی نکال لے گا، اور اگر صبح بارش ہو جائے فرق ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہے ساری رات میں مر گیا ہوں، نل چلاتے چلاتے ایک مرلہ بھی سیراب نہیں ہوا، اور صبح بارش ہو جائے تو کیا عالم ہوتا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اللہ فرماتا ہے جہاں میرا ولی ہے اس پر میری رحمت کی بارش ہو رہی، اور جو بھی جاتا ہے اس بارش میں اس کا مردہ دل زندہ ہو جاتا۔ میں اس پہ زیادہ نہیں ٹائم لیتا، ویسے بھی بہت وقت ہو گیا ہے اور آپ کا بڑا حوصلہ ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ کتب برا وغفر لہ، او کما قال علیہ السلام، کہ جو ہر جمعے کو اپنے والدین دونوں یا ان میں کوئی ایک فوت ہوا، ہر جمعے کو ان کی قبروں کی زیارت کرتا رہے، اللہ لکھ دیتا ہے کہ یہ مرنے سے پہلے ولی ہو کر مرے گا۔ کوتب برا، ابرار کا بڑا مقام ہے، قرآن سے دیکھو ان کتاب الابرار لفی علیین، اور ولی دعا کرتے ہیں کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور یہ ابرار کا مقام کس کو مل رہا ہے؟ ہر جمعے خواہ گنہگار والدین ہیں جو ان کی قبر کی زیارت کرتا رہے، سرکار فرماتے ہیں وہ بخشا بھی گیا اور اللہ نے اسے ابرار میں شامل کر لیا۔ تو گنہگار والدین کی قبروں کی زیارت کا اتنا فیض ہے، تو جس کی ساری زندگی دین کی خدمت میں گزری اور اس نے لوگوں کی صورتوں اور سیرتوں کو بدلا، تو اس ولی کے مزار کی حاضری سے کتنا فیض ہے۔ اس کو معمول بنائیں، اور آپ دیکھیں، اور جتنا بڑے سے بڑا عالم ہو اس کا شرح صدر نہیں ہوتا جب تک کامل ولی کی زیارت نہ کرے۔ کامل پیر ہو تو سبحان اللہ۔ موسیٰ ابن احمد ابن موسیٰ بہت بڑے اپنے زمانے کے استاذ العلماء گزرے ہیں، ہزاروں شاگرد ان کے استاد تھے۔ وہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ تو نے مجھے ظاہری علم دیا ہے، مجھے نورانی اور لدنی علم بھی دے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے لیے کیا ہے۔ تو موسیٰ ابن احمد کا بیان ہے کہ یہ دعا کرتے کرتے مجھے خواب میں سرکار کی زیارت نصیب ہوئی، تو سرکاری انبیاء نے مجھے کہا کہ اے احمد اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تیرے دل پر نورانی علم کے چشمے جاری کرے تو یمن میں جا، اور یمن میں دریر یمنی کی قبر پہ جا، اور وہ خذ من تراب قبری دریر شیعہ وابتلیہ علی الریق، دریر یمنی کی چوکھٹ کی مٹی زبان سے چاٹ۔ یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہزاروں جس کے شاگرد استاذ العلماء، فرمایا اس کی مٹی چاٹ، وابتلیہ علی الریق، تھوک پر لے اس کی مٹی کو اور چاٹ، مٹی چاٹتا جائے گا، تجھے علم لدنی مل جائے گا۔ پتہ یہ چلا شیخ الحدیث ہو یا کوئی عالم ہو یا غیر عالم ہو، سینے انہی کے کھلتے ہیں اور کھلتے ہیں جو اللہ کے ولیوں کی چوکھٹوں کو چومتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، آپ کی حاضری قبول فرمائے، میری حاضری بھی قبول فرمائے۔ اور یہ 5 بچے ہیں جنہوں نے حفظ کیا جی، تو ویسے تو ایک ہی کافی ہے اگر آپ سمجھیں تو۔ قرآن کا حافظ ہو اور ساتھ عالم بھی ہو،
لطف یہ ہے کہ صرف حافظ نہ ہو، عالم بھی سمجھے تو صحیح نا۔ تو ایک بھی ایسا بندہ اگر قبرستان میں چلا جائے تو پورے قبرستان کو بخشوا کے رکھ دیتا۔ ہمارے ہدایہ کی شرح لکھی ہے کمال ابن حمام، وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عطا کی قبر پر جمعے کے دن قرآن پڑھ رہا تھا، اور ابن عطا حافظ بھی تھے، قرآن کے عالم بھی تھے۔ تو میں ایک آیت پہ پہنچا کہ مرتے ہی فیصلہ ہو جاتا ہے فمنہم شقی و سعید، کوئی نیک بختوں میں جاتا ہے، کوئی بد بختوں میں۔ تو صاحب قبر نے اندر ٹھوکر لگائی قبر کے، میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو میں رک گیا۔ جب رکا تو انہوں نے قبر سے آواز دی کہ اے کمال ابن حمام، تو ضرور تلاوت کر، لیکن لیس منا شقی، اس پورے قبرستان میں میں نے بدبخت چھوڑا ہی کوئی نہیں، یہ سارے نیک بخت پڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو ایسے ادارے چلا رہے ہیں۔ میں خود بھی ایک ادارہ چلا رہا ہوں جو 60 کنال پہ مشتمل ہے، اور 1100 کے قریب طلبہ ہیں، 5 شعبے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ ادارہ چلانا کتنا مشکل ہے، تقریباً ہمارا 20 لاکھ مہینے کا خرچہ۔ پتہ نہیں یہ حافظ صاحب کیسے چلا رہے ہیں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہمارے سنی 6 لاکھ محفل نعت پہ خرچ کر دیں گے، لیکن اگر انہیں کہیں کہ یہاں قرآن پڑھنے والے یا حدیث پڑھنے والے بچے ہیں نا، تو یہ نیچے منہ کر لیں گے۔ وہ جیسے بارش کے اندر مرغی نہیں ہوتی، جب اس پہ بارش خوب ہو نا تو سکڑ کر ایسے ہو جاتی۔ تو یہ ہے ہمارے سنیوں کی حالت۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے طالب علموں کو بھی، الحمدللہ ہم نے کافی ان کا معیار رہنے سہنے کا ٹھیک کیا ہے، اور اللہ کا کرم ہے، کام چل رہا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر تمہارے 1 روپے کی مدد سے ایک بھی عالم دین اور حافظ قرآن بن گیا تو تمہاری نسلوں کی شفاعت کے لیے وہ کافی، کیونکہ میں نے کسی کی وہ فضیلت نہیں دیکھی جو طالب علم کی حدیث میں فضیلت دیکھی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ قدم اٹھاتا ہے تو طالب علم کا قدم زمین پہ نہیں آتا، مگر آسمان سے فرشتے گر کر اس کے جوتے کے تلوے کے نیچے پر رکھ دیتے۔ ہم نے تو کہنا ہے جی کی ہو گیا، حافظ ہو گیا، حافظ ہی ہے بیچارہ۔ کبھی ہم نے بھی اتنی عزت دی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں خبر نہیں، ہم جانتے نہیں۔ تو جو فرشتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن کا کیا مقام ہے، اور اس سینے کا کیا مقام ہے جس میں قرآن ہے، اس عالم کا کیا مقام ہے۔ کاش کہ ہمیں بھی ہوش آ جاتی۔ اس ملک کے اندر جو جعلی ڈگری لے کر بی اے کی آ جائے وہ ایم این اے بن سکتا ہے، جو حافظ قرآن ہے وہ ایم این اے کا الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ ان کے نزدیک قرآن کی ڈگری سے بی اے کی جعلی ڈگری زیادہ ہے۔ ایک شیخ الحدیث جس نے 20 سال حدیث پڑھائی ہے وہ ایم این اے کے لیے اہل نہیں ہے، وہی اہل ہے جو مشکل سے بھی اے پاس ہو۔ تو کتنی بڑی ستم ظریفی ہے، تیری بی اے کی ڈگری اور ایم اے کی ڈگری کی کیا حیثیت ہے۔ اس ایک لفظ کو ایک طرف رکھیں اور 14 طبق کو ایک طرف رکھیں کہ جو لفظ میرے محبوب کے لبوں کو چوم کر نکلا ہے تو 14 طبق کا وہ وزن نہیں جو ایک لفظ مصطفیٰ کا مقام۔ اللہ تعالی ہمیں یہ شعور دے اور ہم اپنے ان مدارس کے تعاون کرنے والے بنیں بجائے ٹانگیں کھینچنے کے، اور ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ حافظ بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اتنا تعاون کریں کہ حفظ کے ساتھ قرآن و حدیث پڑھنے والے بھی ہوں اور ان کے بھی ہم معاون بنیں۔ انہ علی کل شیء قدیر و انہ بنا